السلام علیکم، ہاؤ آر یو آل، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کتاب زندگی میں آپ کے ساتھ باسط محمود ہوں۔ آج بات کریں گے کہ 5 ایسی وجوہات جن کی وجہ سے آپ اپنے پرانے ساتھی ایکس کو بھول نہیں پاتے۔ بہت قیمتی چیزیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ کیوں آپ اپنے پرانے ساتھی ایکس کو بھول نہیں پا رہے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ آپ اسی جگہ پر رک گئے ہیں، اسی موڑ پر رکے ہوئے ہیں کہ جہاں پر کوئی آپ کو چھوڑ کر گیا تھا، اور آپ کیوں نہیں بھول پا رہے؟ آپ کا مائنڈ آخر کیوں اس چیز کو ڈیلیٹ نہیں کر پا رہا؟ تو آج آپ کے لیے بہت قیمتی چیزیں لے کر آیا ہوں، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ساتھ میں اگر کوئی بندہ آن لائن ارننگ کرنا چاہ رہا ہے، میری بہنیں جو گھر پر بیٹھ کر ارننگ کرنا چاہ رہی ہیں، یا جو میرے بھائی ہیں فری ہیں گھر پر بیٹھ کر ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک آفر بھی ہے کہ یہ ایک میں نمبر اٹیچ کر رہا ہوں الیکسا کلب والوں کی طرف سے، ایک اسپیشلی ڈسکاؤنٹ آفر ہے کہ وہ جو لوگ ان کے ساتھ جوائن کریں گے، ان کے ساتھ کام سیکھیں گے اور ان کو لے کر چلیں گے، وہ لوگ آپ کو بزنس بھی پرووائڈ کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ سکلز بھی سکھائیں گے۔ تو ان کے ساتھ جوائننگ کر لیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، آپ کو اسپیشلی ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا۔ تو آج کی کسی سکلز میں اپنے آپ کو لگائیں، 3 مہینے اس سکلز کو دے دیں، آپ گھر بیٹھ کر اچھی خاصی ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلی اور مین وجہ یہ ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا ایکس بہترین تھا، جو کہ اب دوبارہ اس جیسا نہیں مل سکتا، نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، اور جب یہ یقین حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں رشتے کی تلخ یادوں کو مسح کر دیتا ہے۔ آپ کو گزرے وقت کا اچھا تعلق تو یاد رہ جاتا ہے، لیکن رشتہ ٹوٹنے کی اصل وجوہات کو آپ مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کا رشتہ حقیقی معنوں میں کیسا تھا؟ اس طرح کئی سوالات آپ کے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کا ذہن کیا ہوا تو اس طرح کے جواب دے کر آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ آپ کیا اس چیز سے مطمئن ہیں؟ آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو پائیں گے، آپ اپنی سوچوں میں ہی گم رہ جائیں گے، اور آپ اپنی اس سوچ کے بھنور میں پھنستے چلے جائیں گے اگر آپ اسی چیز کو سوچتے رہیں گے کہ میرا وہ ایکس جو تھا وہ بہت بیٹر تھا، اس جیسا تو اب ملنے والا نہیں ہے، اب ملنا مشکل ہے، تو انہی یادوں میں آپ پھنس کر رہ جائیں گے جو آپ کو اذیت دیتے ہیں، یا آپ ان چیزوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید میں ہیں۔ آپ ان چیزوں کو دوبارہ دہراتے ہیں جو آپ کے لیے ایک اذیت کا باعث رہ چکی ہیں، اور یہی سب کرنا آپ کو دوبارہ سے مشکل اور تکلیف دہ صورتحال میں ڈال دیتا ہے، اور ایسے حالات سے دوچار کر دیتا ہے کہ آپ تکلیف میں سے نکل نہیں پا رہے ہوتے، اور آپ ان سوچوں میں جو خود ہی جو ہے نا وہ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پر وہ بنیادی مسائل کے جن کی وجہ سے آپ کا رشتہ جب ٹوٹا تو آپ ان مسائل کو حل نہیں کر پائے تھے، ان مسائل کی طرف آپ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں ہر ٹائم آپ رکھتے ہیں کہ شاید ایسی بات نہ ہوتی تو ہمارا رشتہ بچ جاتا، تو آپ اپنے پارٹنر کو بھول نہیں پا رہے ہوتے۔ سیکنڈ چیز یاد رکھیں کہ آپ اکیلے ہیں، لیکن اکیلے رہنے کے عادی نہیں ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے آپ سے جڑے رشتوں کو ہمیشہ ضروری اور اہم سمجھا ہے، تو تنہائی اور اکیلا پن یقیناً آپ کے لیے مشکل چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، جس میں آپ بہت زیادہ تکلیف میں جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں کہ اس رشتے میں آپ یعنی کہ بہت زیادہ اٹیچمنٹ آپ کی ہو گئی تھی، اور آپ نے اس کو بہت زیادہ ضروری اہم سمجھ لیا تھا، اور اب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے، تو آپ اس چیلنج میں پھنس گئے ہیں، آپ اس سے نکل نہیں پا رہے۔ اپنے ایکس کے لیے جنونی ہونا، یا دوبارہ سے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے خود کو ہلکان کرنا جو اب دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ کی تمام توجہ کو بانٹ دیتا ہے۔ تنہائی کا خوف آپ کو اکثر مانوس راحت کی طرف دھکیل دیتا ہے، چاہے اس تنہائی کا مطلب ان یادوں سے چمٹے رہنا ہو جو یادیں آپ کی اچھے وقت کے ساتھ گزری ہوئی تھیں، ان یادوں کی طرف دھکیل دے، آپ بس سوچوں میں گم ہو جائیں گے کہ یہ رشتہ میرا ٹوٹ گیا تو کتنا اچھا وقت گزرا تھا، مطلب اس طرح کی باتیں۔ یہ باتیں آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا ذہنی سکون برباد ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ مزید اس چیز میں پھنستے جاتے ہیں۔ نمبر 3 کہ آپ ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اب بھی ان کے ساتھ رشتہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اس انسان کا پیچھا کرتے ہیں جو جس کے ساتھ آپ کا رشتہ اب ٹوٹ چکا ہے، آپ اس کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑ رہے، جس کی وجہ سے بھی آپ اس چیز سے نکل نہیں پا رہے، اس سارے سینیریو سے نہیں نکل پا رہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے نان کانٹیکٹ اصول کو اپنائیے، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ کو ذہنی پریشانی، غم و غصہ، ندامت اور اداسی جیسے پیچیدہ مسائل، منفی احساسات کو صحت مند طریقے سے پروسیس کرنے کی، یعنی ان سب رویوں پر قابو پانے کی اجازت دیتا ہے۔ یعنی یہ وہ واحد طریقہ ہے کہ جو نان کانٹیکٹ میں رہیں گے آپ،
تو ان جو جذبات ہیں آپ کے یا جو ایموشنز ہیں یا جو آپ اس طرح کی باتیں بار بار سوچتے ہیں اس کا پیچھا کرتے ہیں، آپ نان کانٹیکٹ میں رہیں گے تو آپ کو وہ یادیں آہستہ آہستہ آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ آہستہ آہستہ اس پروسیس سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رشتہ ٹوٹنا کتنا صحیح تھا یا کتنا غلط تھا۔ آپ جب دل کی گہرائیوں سے خود کو مطلب محرومی کا شکار سمجھنے لگتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میں اس رشتے سے محروم ہو گیا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو پھر آپ کو یہ رشتہ دوبارہ جو نا آپ جڑنے کی طرف دوبارہ یعنی کہ شروع ہو جاتے ہیں کہ میں اس رشتے کو کسی بھی طریقے سے دوبارہ جوڑ لوں۔ تو اس لیے بھی آپ اپنے ایکس کی طرف جو ہے وہ دوبارہ آپ کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور آپ دوبارہ اس کا جو ہے وہ اس کو بولنے کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، آپ پیچھے کی طرف اس لیے جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کے جو ہے نا وہ ایک جال میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ لیکن در حقیقت تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو دوبارہ سے ایک نئی توانائی کے ساتھ اٹھنا ہوتا ہے، کھڑے ہونا ہوتا ہے، ہمت کرنی ہوتی ہے، آپ کو دوبارہ سے اس توانائی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی لائف کو بنانا ہوتا ہے۔ نئے مشاغل میں خود کو مصروف کر لیں، دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، کسی معالج کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ اپنے ایکس کو تلاش کرنے کی جیسی فضول خواہشات سے آپ پیچھا چھڑوا سکیں۔ نمبر 4 کہ آپ اب بھی یہ چیز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ بریک اپ دماغ اور جسم دونوں کو متاثر کر دیتا ہے کہ دماغ سنی سنائی باتوں اور تجزیوں اور بہت سے ایسے دردناک واقعات کو سمجھنے کی کوشش میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ پروسیسنگ ہمارے شعوری خیالات، یادوں، احساسات کی ضروریات سے جڑی ہوتی ہے۔ جسمانی پروسیسنگ کیا ہے؟ ایک تھا یہ علمی عمل اور دوسری تھی جسمانی پروسیسنگ۔ جب آپ اپنی ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کا جسم بھی اس صدمے سے زیر اثر جسمانی خلیے میں اس ٹوٹ پھوٹ سے دوچار ہوتے ہیں، جس کے باعث کئی طرح کی جسمانی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ آپ کے عقلی تجزیہ کے برعکس جسم کے رد عمل اکثر لاشعوری اور فطری ہوتا ہے، اور دماغ بھلے ہی اپنی سوچ اور اپنے خیالات میں آگے بڑھ چکا ہو مگر آپ کے جسم میں اسی صدمے کے اثرات برقرار رہ جاتے ہیں۔ نمبر 5 آپ کے ٹوٹنے کے ماضی کے نقصانات کو مزید اجاگر کر دیتا ہے۔ پہلی بار کوئی رشتہ ٹوٹنا آپ کے نزدیک بلا شبہ کوئی بہت بڑا نقصان ہی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک برفانی تودے پگھلنے یا ٹوٹنے جیسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ بہت کچھ اپنی زندگی میں برداشت کر چکے ہیں کہ ماضی میں تمام حل نہ ہونے والے نقصانات کا ایک سلسلہ سا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کو کھونے کا غم ان تمام تر محرومیوں کے لیے محرک کی طرح ثابت ہو جاتا ہے، جو جلد ہی پوری رفتار کے ساتھ آپ کے ماضی کی تمام تر تلخ انگیز جذبات، یادوں اور درد و غم لے کر آتا ہے۔ تعلقات اکثر آپ کے ابتدائی اٹیچمنٹ کی عکاسی کرتے ہیں۔ عام طور پر آپ کے والدین یا بنیادی دیکھ بھال کرنے والوں کی ٹوٹ پھوٹ ان بنیادی سالوں کے صدمے سے جنم دے سکتی ہیں۔ آپ اس وقت کس مسئلے میں سب سے زیادہ جدوجہد کر رہے ہیں؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔